अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 10 जुलाई 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 24 मुहर्रम 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। राजस्थान ओबीसी कमीशन आइंदा पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडी इंतखाबात के लिए रिजर्वेशन की जरूरियात का अंदाजा लगाने के लिए आज जुम्मे से दीगर पसमानदा तबका यानी ओबीसी खानदानों का रियासत भर में घर घर सर्वे का आगाज किया है। सर्वे आज जुम्मे से 23 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसके बाद कमीशन अपने नताइज मरतब करेगा और रियासती हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगा। तो है कि रियासती इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद ही इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि इंतखाबात से कबल ओबीसी रिजर्वेशन कोटे को हतमी शक्ल देना जरूरी है। आज जुमे की अलग सुबह शुमाली दिल्ली के अलीपुर इलाके में कार्डबोर्ड रोल के गोदाम में जबरदस्त आग लगने का वाक़या पेश आया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। दिल्ली फायर सर्विस के स्टेशन ऑफिसर प्रवीण कुमार के मुताबिक कंट्रोल रूम को सुबह 1 बजे गली नंबर 10 में आग लगने की इब्तदाई कॉल मौसूल हुई। इब्तदाई तौर पर हमने 2 वाटर टेंडर, 2 वाटर बॉजर और 1 बिग फायर टेंडर रवाना किया। इसके बाद हमारे असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर्स पारस और नितिन को जायवकू पर पहुंचाया गया। एडीओ पारस ने सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और महसूस किया कि एक बहुत बड़ा गोदाम कॉम्प्लेक्स है, जिससे मुत्तसिल एक बड़ा गोदाम है। आग को फैलने से रोकने के लिए आग को जल्द काबू पा लिया गया। महाराष्ट्र ने रियासत में यकसान सिविल कोड यानी यूसीसी नाफिज करने की सिमत एक अहम और फैसला कुन कदम उठाते हुए साबिक सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की सरबराही में 7 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने रियासती असेंबली में इसका ऐलान करते हुए कहा कि यह कमेटी यकसान शहरी ज़ाब्ता का मसूदा तैयार करने, इसके कानूनी, आईनी, समाजी और इंतजामी पहलुओं का तफसीली जायजा लेने और अपनी सिफारिशात रियासती हुकूमत को पेश करने की जिम्मेदार होगी। हुकूमत का मंसूबा है कि कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर मुजवज़ा कानून को हतमी शक्ल देकर आइंदा नागपुर के सरमाई असेंबली इजलास में बिल की सूरत में असेंबली और कानून साज कौंसिल के सामने पेश किया जाए। वज़ीर आला ने बताया कि कमेटी 6 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट हुकूमत के हवाले करेगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की देवबंद तहसील में जिले इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद मजहबी ढांचों के खिलाफ कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इंतजामिया ने दावा किया है कि सरकारी अराजी पर मुबैना तौर पर तामीर किए गए 11 मजहबी ढांचों की निशानदेही की गई है, जिनमें मसाजिद, मदरसे और मज़ारात शामिल हैं। इनमें से 6 मामलात में मुतालिका अफराद और इंतजामिया को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अंदर जवाब पेश करने या मुबैना गैर कानूनी तामीरात हटाने की हिदायत दी गई है, जबकि बाकी 5 मामलात ज़ेर गौर हैं। जिले इंतजामिया के मुताबिक अगर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर नोटिस का इत्मीनान बख्श जवाब ना दिया गया या तामीरात अज खुद ना हटाई गई तो सरकारी अराजी मुनहदिम कर दी जाएगी या फिर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के शास्त्री नगर इलाके में गाय का गोश्त ले जाने के शुबे में सलीम नामी एक शख्स पर मुबैना तौर पर गौ रक्षकों के एक गिरोह ने हमला कर दिया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर शदीद रद्दअमल सामने आ रहे हैं। ऐनी शाहिदीन और सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे वीडियो के मुताबिक हमलावरों ने खुद को गौरक्षक बताया और सलीम पर गाय का गोश्त ले जाने का इल्जाम आयद करते हुए इसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मदाखलत करके तशद्दुद को रोका और मुतासरा शख्स को अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस ने मौके से बरामद गोश्त को जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया वो वाकई गाय का गोश्त है या नहीं। इसके साथ ही हमले के मामले की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। ताहाल गाजियाबाद पुलिस की जानिब से फॉरेंसिक रिपोर्ट या हमलावरों के खिलाफ की गई कार्रवाई से मुतालिक कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है। ये वाक़या मुल्क में गौ रक्षकों के हाथों हुजूमी तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझान की एक और मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। SIR के तहत मिजोरम, उड़ीसा, मणिपुर और सिक्किम में इंतखाबी फहरिस्तों की इब्तदाई इशात के बाद तकरीबन 22 लाख वोटरों के नाम इब्तदाई फहरिस्तों से खारिज कर दिए गए, जिसके नतीजे में इन चारों रियासतों का मजमूई वोटर बेस 3 करोड़ 68 लाख से घटकर 3 करोड़ 46 लाख रह गया है। इस पेशरफ्त ने इंतखाबी अमल की शफाफियत और नजरसानी की बुनियादों पर एक नई सियासी बहस को जन्म दे दिया है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा असर उड़ीसा में देखा गया, जहां 20,11,000 वोटरों के नाम इब्तदाई इंतखाबी फहरिस्त से हज़फ किए गए। दीगर रियासतों यानी मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम में भी नजरसानी के नतीजे में हजारों नाम खारिज किए गए। ताहम मजमूई तौर पर चारों रियासतों में यह तादाद तकरीबन 22 लाख तक पहुंच गई है। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्तों के मुताबिक जिन अफराद के नाम इब्तदाई इंतखाबी फहरिस्त में शामिल नहीं हो सके या हज़फ कर दिए गए, इन्हें मुकर्ररा मुद्दत के दौरान दावे और एतराज़ात दाखिल कराने का हक हासिल होगा, जिसके बाद जांच पड़ताल मुकम्मल होने पर हतमी इंतखाबी फहरिस्त जारी की जाएगी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को कोलकाता हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पार्टी को हर दिन के खर्च के लिए बैंक खातों को ऑपरेट करने की इजाजत दे दी। टीएमसी के बैंक खातों को
حال ہی میں فریز کر دیا گیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ ممتا بنرجی کی قیادت والی پارٹی کو اجازت کے ساتھ ایک شرط بھی تسلیم کرنی پڑے گی، اسے عدالت کے ذریعے مقرر کیے گئے ایک افسر کی سخت نگرانی میں بینک اکاؤنٹ آپریٹ کرنا ہوگا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کے دورے کے دوران میلبرن میں بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے دہشت گردی کے معاملے پر پاکستان کو سخت پیغام دیا اور کہا کہ آپریشن سندور صرف ایک ڈیمو تھا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر ہونے والی کارروائیوں کی گونج پوری دنیا نے سنی ہے اور دہشت گردی کے خلاف بھارت کا عزم مضبوط ہے۔ وزیراعظم نے میلبرن کے مارول اسٹیڈیم میں منعقدہ تقریب میں تقریباً 30,000 بھارتی نژاد افراد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کے اڈوں پر ہونے والی کارروائی نے دنیا کو بھارت کی صلاحیت اور عزم کا مظاہرہ دکھایا ہے۔ تلنگانہ بالخصوص حیدرآباد میں ان دنوں SIR 2026 کی مہم بڑے پیمانے پر چل رہی ہے۔ اس دوران سوشل میڈیا اور فیلڈ لیول پر مسلم خواتین کے حجاب اور اسکارف والی تصاویر پر پیدا ہوئی شدید الجھن اور تنازع پر انتخابی حکام نے ایک بڑا اور حتمی فیصلہ سنایا ہے۔ حیدرآباد کے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر RV کنن نے اس حساس معاملے پر باقاعدہ وضاحت جاری کرتے ہوئے اعلان کیا کہ SIR کے عمل میں حجاب یا سر پر اسکارف پہننے والی خواتین ووٹرز کی تصاویر پر مکمل طور پر قابل قبول ہے اور الیکشن کمیشن کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ افواہیں تیزی سے پھیل رہی تھی کہ SIR سروے کے انومریشن فارمز پر حجاب پہننے والی مسلم خواتین کی تصاویر کو الیکشن کمیشن کی جانب سے مسترد کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ گراؤنڈ لیول پر کچھ پولنگ بوتھس پر یہ شکایت بھی سامنے آئی ہے کہ چند BLOs حجاب پوش خواتین ووٹرز کے فارم صرف اس عجیب و غریب بنیاد پر قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں کہ ان کے تصاویر میں خواتین کے کان نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ان گمراہ کن افواہوں اور BLOs کی منمانی سے حیدرآباد و دیگر اضلاع میں جہاں مسلم ووٹرز کی اکثریت ہے تشویش، الجھن اور ناراضگی کی لہر پائی جا رہی تھی۔ عوام میں بڑھتی اس بے چینی کو دیکھتے ہوئے حیدرآباد ضلع الیکشن آفیسر RV کنن نے فوری اس مبینہ تنازع کا خاتمہ کر دیا۔ تلنگانہ کے چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے موسیٰ ندی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کے کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے پہلے مرحلے کے تحت آنے والے علاقوں اور ان کے ترقیاتی منصوبوں پر عہدیداروں سے مشاورت کی۔ چیف سیکرٹری نے عثمان ساگر، نارسنگی، STP اور گاندھی سروور پروجیکٹ کی اراضی کا معائنہ کیا۔ موسیٰ ندی کو آلودگی سے پاک بناتے ہوئے دریائے گوداوری سے پانی کی منتقلی کے ذریعے موسیٰ ندی اور اس کے اطراف کے علاقوں کی ترقی کا منصوبہ ہے۔ معائنے کے موقع پر موسیٰ ریور ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر، حیدرآباد میٹرو واٹر سیوریج بورڈ کے جوائنٹ مینیجنگ ڈائریکٹر اور مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ تلنگانہ میں ووٹر لسٹوں کی جامع نظر ثانی مہم SIR کے تحت تمام شہریوں کے لیے ایک انتہائی اہم اور ہنگامی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ریاست کے چیف الیکٹرل آفیسر کے دفتر کے تربیتی نوڈل آفیسر چنیا نے انتباہ دیا ہے کہ اگر 24 جولائی تک شہریوں نے اپنے انومریشن فارمز بھر کے اپنے متعلقہ BLO کے پاس جمع نہیں کرائے تو ان کے نام نئی ووٹر لسٹ میں شامل نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ فارم جمع نہ کرنے کی صورت میں جب الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈرافٹ ووٹر لسٹ کا اعلان ہوگا تو ایسے شہریوں کو نئے ووٹر کے طور پر دوبارہ فارم 6 کے ذریعے نئے سرے سے درخواست دینی ہوگی۔ نوڈل آفیسر چنیا نے بتایا کہ اگر کسی شہری کو ابھی تک انومریشن فارم موصول نہیں ہوا ہے تو وہ فوری طور پر الیکشن کمیشن کی آفیشیل ویب سائٹ یا ECI نیٹ ایپ پر جا کر اپنے پولنگ بوتھ سے متعلقہ آفیسر کے نمبر پر کال کریں، وہاں سے فارم خود لا کر شہریوں کو فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر BLO فون کا جواب نہیں دیتے یا تعاون نہیں کرتے تو شہری فوری طور پر اپنے علاقے کے ERO یعنی الیکٹرل رجسٹر آفیسر سے شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ چیف منسٹر کی ہدایت پر موسیٰ ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے اعلیٰ عہدیداروں بشمول مینیجنگ ڈائریکٹر EV نرسیا ریڈی اور جوائنٹ مینیجنگ ڈائریکٹر P گوتمی نے پرانے شہر کے اہم تاریخی پلوں بشمول پرانا پل کا دورہ کیا تاکہ مجوزہ مرمت، تزئین و آرائش اور آمد و رفت کو بہتر بنانے کے کاموں کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس دورے کا بنیادی مقصد تاریخی پلوں کو بحال مضبوط کرنا، شہری ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانا اور سیلاب کی بلند ترین سطح یعنی ہائی فیلڈ لیول سے نیچے موجود سڑکوں کو اونچا کرنا ہے تاکہ مسافروں کے لیے طویل مدتی تحفظ اور بلا رکاوٹ آمد و رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔ حیدرآباد کو دنیا کا بہترین رہائش کے قابل شہر بنانے کا نشانہ رکھتے ہوئے چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ ان کی حکومت اسی سمت کام کر رہی ہے۔ انہوں نے رنگا ریڈی ضلع کے شاہآباد منڈل کے سیتارام پور میں جدید نیکسٹ جنریشن سولار ماڈیولز مینوفیکچرنگ یونٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ آنے والے سالوں میں صنعتی اور معاشی میدان میں تلنگانہ کو ملک کے صف اول کی ریاست بنانے کے لیے حکومت اہم فیصلے کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی معاشی ترقی کے لیے واضح منصوبہ بندی کی گئی ہے اور حکومت کا نشانہ 2034 تک تلنگانہ کو $1 ٹریلین کی معیشت بنانا ہے جبکہ 2047 تک اسے $3 ٹریلین کی معیشت میں تبدیل کیا جائے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ملک کی مجموعی GDP میں تلنگانہ کا حصہ 10% تک پہنچانے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے۔
تلنگانہ حکومت نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ موجودہ تعلیمی سال کی فیس باز ادائیگی کی رقم 15 اگست تک جاری کر دی جائے گی۔ حکومت نے عدالت کو یقین دہانی بھی کرائی کہ دوسرے، تیسرے اور چوتھے سال کے طلبہ کی بقیہ فیس بھی ادا کی جائے گی۔ یہ یقین دہانی ان درخواستوں کی سماعت کے دوران کروائی گئی جو بیشتر انجینئرنگ کالجوں نے حکومت کی جانب سے فیس ری ایمبرسمنٹ کی عدم ادائیگی کے خلاف دائر کی تھی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے سامنے ایک اہم پیش رفت میں حکومت تلنگانہ نے تصدیق کی ہے کہ فاطمہ اویسی KG تا PG ایجوکیشنل کیمپس بنڈلاگوڑے میں واقع سرم چیروو سلکم چیروو کے فل ٹینک لیول یعنی FTL کے حدود میں نہیں آتا۔ یہ وضاحت ہائی کورٹ کے روبرو جسٹس NV شرون کمار کی سابقہ ہدایت کے مطابق پیش کی گئی۔ انہوں نے ریاستی حکام کو ہدایت دی تھی کہ سرم چیروو کے FTL کا تعین کر کے اسے حتمی شکل دیں اور واضح کریں کہ آیا فاطمہ اویسی KG تا PG ایجوکیشنل کیمپس بنڈلاگوڑے کا احاطہ جھیل کے حدود میں آتا ہے یا نہیں۔ عدالت کی ہدایت کی تعمیل میں حکومت نے مقررہ ضابطہ کار میں عمل کیا اور چیف انجینئر محکمہ آبپاشی، ضلع کلکٹر حیدرآباد، GHMC کمشنر اور لیک پروٹیکشن کمیٹی کمشنر ہیڈرا کی رپورٹس پر انحصار کیا۔ ان سرکاری رپورٹس کی بنیاد پر جھیل کے FTL کا حتمی نوٹیفیکیشن معزز ہائی کورٹ کے روبرو پیش کیا گیا۔ حکومت کی پیش کردہ درخواست میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سرم چیروو کے FTL کے حدود میں فاطمہ اویسی کالج کی کوئی تعمیرات موجود نہیں ہیں۔ یہ سرکاری تصدیق ثابت کرتی ہے کہ فاطمہ اویسی کالج جھیل پر قابض نہیں ہے۔ مزید یہ بھی پیش کیا گیا کہ سرم چیروو کو 2018 میں جاری کردہ GOMS نمبر 560 اور مشن کاکتیہ کے تحت پہلے ہی ترقی دے کر بحال کیا جا چکا تھا، جس میں جھیل کے اطراف رنگ بینڈ کی تعمیر، واکنگ ٹریک کی تشکیل، پارک کی ترقی اور HMDA کی جانب سے ایک جزیرے کی شکل جیسے کام شامل تھے۔ یہ کام جھیل کے FTL کے مطابق انجام دیے گئے۔ چادرگھاٹ پولیس اسٹیشن کی اطلاع کے مطابق اولڈ ملک پیٹ کے ساکن شاہد رفیع 3 جولائی پچھلے جمعہ کی شام تقریباً 6 بجے سے لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ ان کی عمر تقریباً 55 سے 60 سال بتائی جاتی ہے۔ 3 جولائی بروز جمعہ شام 6 بجے سے وہ غائب ہیں۔ اہل خانہ نے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کو بھی ان کے بارے میں کوئی معلومات ہو یا کہیں نظر آئیں تو برائے مہربانی فوراً رابطہ کریں یا تقریبی یا چادرگھاٹ پولیس اسٹیشن کو اطلاع دیں۔ اطلاع دینے والے کو اہل خانہ کی جانب سے 5000 روپے انعام بھی دیا جائے گا۔ گم ہونے کے وقت شاہد رفیع بلو شرٹ اور لنگی پہنے ہوئے تھے۔ اطلاع ملنے پر اہل خانہ نے ان نمبر پر کانٹیکٹ کرنے کی درخواست کی۔ کانٹیکٹ نمبر ہے 6301724159 7288987866۔ ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ایبٹس میں کمپیوٹر کورسز کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے جو کسی بھی عمر کے افراد کے لیے ہوں گے۔ ادارہ سیاست کی جانب سے چلائے جا رہے کورسز میں MS آفس، ورڈ، ایکسل، ایڈوانس ایکسل، پاور پوائنٹ ود AI ٹولز، ٹیلی GST فوکس، اکاؤنٹنگ پیکیجز، گرافک ڈیزائننگ جس میں فوٹوشاپ، کورل ڈرا، ڈیسک ٹاپ پبلشنگ یعنی DTP، اسپوکن انگلش کی تربیت دی جا رہی ہے۔ خواہش مند امیدوار اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کریں۔ ماہر اساتذہ کی نگرانی میں رعایتی فیس کے ساتھ یہ کورسز چلائے جا رہے ہیں۔ خواتین اور لڑکیوں کے لیے لیڈی فیکلٹی بھی موجود ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے اس فون نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ فون نمبر ہے 9393876978۔